سچائیوں کا بھی ہار مانے گی قوم نصارا بھی، ہار مانے گی قوم نصارا ابھی، پل میں ہو جائے گا فیصلہ، آ گئے پنجتن آ گئے، آ گئے، آ گئے پنجتن آ گئے، آ گئے پنجتن آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ عنوان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جنگ جس میں نہ نبی نے تلوار اٹھائی، نہ کسی اصحاب پیغمبر میں سے کسی نے جنگ کے جوہر دکھائے، بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اولاد کو لے کر میدان مباہلہ میں آ کر اسلام کو، توحید کو، قرآن کو اور دین کو وہ فتح یابی عنایت فرمائی کہ قیامت تک نجران کے نصارہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو نہ لے آئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، ہم جزیہ دیں گے لیکن آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ آج کی اس مختصر سی کلپ میں میں اس فتح یابی اور اس عید مباہلہ کی تمام اہل اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی ایک کامیابی اور اسلام کی ایک بہت بڑی فضیلت جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ساتھ نصیب ہوئی۔ یہ 10 ہجری 24 ذی الحج کو واقعہ پیش آیا تھا یہ مباہلے کا۔ اس سے پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اطراف کی طرف خط لکھے تھے، جن خطوط میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت اور دین محمد کی ترویج کے لیے ان کو دعوت اسلام دی تھی۔ ان خطوط میں سے ایک خط حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف بھی لکھا تھا۔ جب ان کو خط موصول ہوا، وہاں سے کچھ پادری آئے، آ کر انہوں نے مباہلہ کیا، اور ان خطوط میں ایک جملہ وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد ہیں، مخلوق خدا ہیں، اور یہ عبد خدا ہیں حضرت عیسیٰ، اللہ نہیں ہیں۔ تو یہ موضوع لے کر نجران کے نصارہ حضرت رسول خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد مناظرہ شروع کرتے ہیں، مناظرہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے استدلال کے طور پر یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ، یعنی ان کی گویائی کا جو کلام ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ مان رہے تھے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باب نہیں ہے، بس یہ کہنا تھا، یا آیت آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اگر آپ یعنی جواب کے طور پر
حضرت رسول خدا پر جب یہ آیت آئی تو جواباً یہ آیا کہ اگر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، آپ اسے اللہ مانتے ہیں، تو پھر حضرت آدم کو تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ بہرحال علمی مناظرے میں انہوں نے اپنی ضد سے ہاتھ نہیں اٹھائے، ضد پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر مناظرے میں آپ کی ضد نہیں ہے، ختم نہیں ہو رہی، تو آئیں کل مباہلہ کریں گے۔ یا یہ فقط نہیں کہ رسول خدا نے، آیت ہے قرآن مجید کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب، یہ علمی استدلال سننے کے باوجود جب تک آپ نے تقریریں کی ہیں، علمی استدلال بیان کیے ہیں، یہ نہیں مان رہے تو ان کو کہیں کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا، تم اپنی نساء لے کر آؤ، میں اپنی لے کر آتا ہوں، تم اپنے نفس لے کر آؤ، میں اپنے نفس لے کر آؤں گا، اس کے بعد کریں گے مباہلہ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ جب رسول خدا نے یہ اعلان کیا کہ مباہلہ ہوگا، نجران کے نصارہ نے بھی حضرت رسول خدا کے کلام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا بہترین فیصلہ ہے، ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ یہ واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد تاریخ نے یہ لکھا، سید عاقب اور اہتم جو ان پادریوں میں سب سے اعلیٰ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، بڑے پادری تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تو مباہلہ ہوگا، لیکن مباہلہ تب ہوگا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قافلے کو دیکھیں گے، کن کن ہستیوں کو رسول لے کر میدان میں آ رہا ہے۔ ٹائم معین ہوا، وقت معین ہو گیا، صبح کو مباہلہ تھا، نجران کے نصارے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت سلمان محمدی کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلمان ہمارے اصحاب کسا کے بیٹھنے کا کوئی بندوبست کریں۔ حضرت سلمان جاتا ہے، ادھر قالین بچھاتا ہے، اور حضرت سلمان ایک خیمہ نصب کرتا ہے۔ بس مختصراً یہ ہے کہ حضرت رسول خدا جیسے قرآن کی ترتیب بے عین ہی اسی ترتیب پر حضرت رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے گودی میں اٹھایا، حسن مجتبیٰ کو انگلی کے ساتھ لیا، اس کے بعد جناب سیدہ، اس کے بعد جناب امیر المومنین کو لے کر پورے بھرے ہوئے مدینے میں فقط ان چند شخصیتوں کو لے کر رسول خدا توحید کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچا لینے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اپنی رسالت کو منوانے کے لیے یہ چار ہستیاں لے کر بارگاہ حضرت رسول خدا اس خیمے کی طرف بڑھتے ہیں جو حضرت سلمان نے نصب کیا تھا۔ جب یہ قافلہ قریب پہنچتا ہے تو عاقب جو ان پادریوں میں سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، ان عاقب نے کہا کہ ٹھہرو، مجھے رسول اللہ کے افراد آ رہے ہیں، مجھے یہ قافلہ دیکھنے دو کون کون لے کر آ رہا ہے۔ تو جب عاقب نے دیکھا تو کہا ایک تو خود رسول ہیں، دو بیٹے ہیں، بیچ میں بیٹی حضرت رسول خدا ہے، اس کے بعد جانشین پیغمبر حضرت امیر المومنین ہے۔ تو عاقب جو مباہلے کے لیے آمادہ تھا، انہوں نے دوڑ کے آ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ بد دعا نہ کرنا، یا رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کرنا، ہم نے مباہلہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے قوانین پر عمل کریں گے، ہم آپ کے ہاں رہیں گے، جزیہ دیں گے، لیکن آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ پوچھا گیا بھائی کیوں؟ کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ یہ پہاڑ حرکت کرے تو بعید نہیں ہے کہ پہاڑ حرکت کرنا شروع کر دے۔ یہ مختصراً مباہلہ تھا۔ اب ان میں سے بہت سارے نکات ہیں کہ یہ جو
اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے یہ ہستیاں جاتی ہیں، بھرے ہوئے مدینے میں یہ ہستیاں جا رہی ہیں، تبھی تو یعنی یہ مبالغے سے آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی آیات ان کو ہرا نہ سکیں، نجران کے نصارہ کو ہرا نہ سکیں، وہاں وارث قرآن کی ضرورت پڑی، اور وارثان قرآن نے آ کر مبالغہ کیا، تب جا کر انہوں نے مانا۔ تو یہ ایک نتیجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ انی تارکن فیکم ثقلین، میں آپ کے درمیان دو ثقل چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ بار بار رسول اللہ کا یہ کلام بتلاتا ہے کہ جہاں آپ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے وہاں اہل بیت کی طرف رجوع کرنا، جہاں اہل بیت سمجھ میں نہ آئے وہاں قرآن سے پوچھ لینا۔ یعنی حضرت رسول خدا کا یہ بار بار فعل انجام دینا، یہ احادیث بیان کرنا، یہ بتلاتی ہیں کہ بھائی میں آپ کے درمیان فقط قرآن نہیں چھوڑ رہا، قرآن کے ساتھ وارث قرآن دے کر جا رہا ہوں۔ اور آپ نے مباہلہ میں دیکھا کہ قرآن کی آیات کام نہیں کر سکیں، وہاں وارث قرآن نے آ کر کے کام کیا۔ اور صداقت کے لیے دلیل ہے کہ حضرت رسول خدا کیا کرنے گئے تھے؟ مباہلہ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت کی جائے گی۔ حضرت رسول خدا کون سے افراد لے گئے؟ اصحاب کسا کو لے کر گئے، اور اصحاب کسا کو لے کر جب گئے، ایک جملہ جو تاریخی ہے وہ یہ ہے کہ عاقب یا سید ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اگر رسول خدا اپنی اولاد کے علاوہ کوئی اور بندہ لے کر آتا تو مباہلہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان ضد میں آ کر کے اپنی جان کو گنوا سکتا ہے لیکن وہ شخص بھی اپنی اولاد کو کبھی نہیں مرائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد لے کر آیا ہے، اس کی بات پر اس اولاد کو لے کر آنے سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے جس طرح رسول صدیق ہیں اپنے مدعا میں، جو لے کر آئے ہیں وہ بھی صدیق ہیں اسی مدعا پر، تبھی تو رسول خدا ان کو لے کر آیا۔ اور لوگ آج تک اسی سیدہ سلام اللہ علیہا جو میدان مباہلہ کی فاتحہ، جو حضرت عیسیٰ کو عبد منوانے کے لیے میدان میں آتی ہے، رسول کو نبی منوانے کے لیے، رسول منوانے کے لیے میدان میں آتی ہے، اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے میدان میں آتی ہے، آج کل کا مسلمان اسے بھی صدیقہ کہنے سے گریز کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔